اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعویذ اور وظائف کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدید۔ میں آپ کا روحانی معالج ڈاکٹر محمد ارشد۔ آج میں جس نقش پر بات کرنے لگا ہوں یہ نقش ہے قرض اتارنے کے لیے۔ ایسے بہن بھائی جو کہ قرض کے دباؤ میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کا قرض بجائے ادا ہونے کے مزید مقروض ہوتے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ جو آج کا ہمارا نقش ہے، یہ جو آج ہم آپ کو تعویذ بتانے لگے ہیں، یہ تعویذ جو ہے یہ سورہ والعادیات سے لکھا گیا تعویذ ہے، اور یہ تعویذ بہت ہی اعلیٰ تعویذ ہے، اور میرا اور ہر مسلمان کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام میں شفا اور کامیابی ہے۔ جو پوری نیت کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ اللہ کی پاک کلام پر عمل کرتے ہیں اور اس کو استعمال میں لاتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے مسائل جو جائز حاجات ہوتی ہیں وہ ضرور پوری کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو بہن بھائی مقروض ہیں، قرض میں دبے ہوئے ہیں، تو انہوں کو میری وصیت ہے کہ وہ لوگ 5 وقت کی نماز ادا کریں اور اللہ کی ذات سے مانگیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کا قرض ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیبی امداد کے ذریعے غیبی مدد کر کے انشاءاللہ آپ کا قرض ضرور اتر جائے گا۔ تو یہ جو سورہ والعادیات کا نقش سلیمانی ہے، اس نقش کو آگے ہم جو طریقہ بتائیں گے اس کے مطابق آپ نے لکھنا ہے۔ استعمال کیسے ہوگا؟ آٹے کی آپ نے گولیاں بنا لینی ہیں۔ وہ گولیاں آپ نے بنانے کے لیے آپ کو طریقہ کیا ہے، کس طرح بنانی ہے اور کیا کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے جو نقش آگے ہم آپ کو دکھانے والے ہیں، اس نقش کو آپ نے 7 مرتبہ لکھنا ہے، یعنی کہ 7 نقش بنانے ہیں۔ جب آپ کے پاس 7 نقش بن جائیں تو ہر نقش کو آپ آٹا لیں، آٹا یعنی کہ بھگو لیں، بھگونے کے بعد جیسے گھر میں روٹی بناتے ہیں اسی طرح آٹا بنا لیں، اور اس کے اندر ایک نقش آپ جو ہے لپیٹ دیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے ایک نقش لکھنا ہے، یا 7 نقش آپ لکھ کے رکھ لیں۔ اس کے بعد آپ ڈیلی آٹے کے اندر ایک گولی بنائیں گے، اس کو تعویذ اس کے اندر آپ نے چھپا دینا ہے، اور اس کو آپ نے بہتے ہوئے پانی یعنی کہ پاک نہر کے اندر، یا کوئی آپ کے دریا گزر رہا ہے ساتھ، یا کوئی نہر گزر رہی ہے، تو اس کے اندر آپ نے اس آٹے کی گولی کو ڈال دینا ہے، لیکن گندے نالے میں نہیں ڈالنا۔ پاک کلام ہے، صاف پانی صاف نہر ہو، اس کے اندر آپ نے اس کو ڈالنا ہے۔ تو اس تعویذ کو لکھنے کے لیے اور اجازت کے لیے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دینا ہے، لائک کر دینا ہے۔ مزید اجازت کے لیے کسی کمنٹس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پہلے میں بات کر چکا ہوں کہ یقین جو ہے وہ شرط ہے۔ جب آپ پورے یقین کے ساتھ اللہ کی پاک کلام کو لکھیں گے، لکھنے کے بعد اس پر بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائیں گے، ضرور کرم فرمائیں گے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے، اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے باوضو ہونا ہے، پاک صاف کپڑے پہننے ہیں، اور نماز پڑھنی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب سے پہلے آپ اس نقش کو لکھ سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں۔ تو اس کے لیے پاک صاف ہونا، جگہ جہاں پہ آپ بیٹھ کے لکھیں گے اس کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ اس نقش کو آپ نے سفید کاغذ پر کالی سیاہی کی مدد سے لکھنا ہے، یا زعفران کی مدد سے لکھنا ہے۔ تو یہ جو نقش ہے، یہ نقش آتشی چال سے لکھا گیا ہے، جو کہ ہم نے سامنے اسکرین پر دکھائی ہوئی ہے۔ یہ چال آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، اس چال کے مطابق آپ نے نقش تحریر کرنا ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ 4 کالم 4 رو کے حساب سے 16 خانے بنائے ہوئے ہیں، اور ہر کھانے کو ہم نے نمبر سے ظاہر کیا ہے۔ اب جس طرح کھانے میں نمبر جس ترتیب سے جا رہے ہیں، اسی ترتیب سے آپ نے جو آگے ہم آپ کو نقش دکھانے لگے ہیں وہاں سے آپ نے عدد دیکھنے ہیں اور اسی کھانے میں فل کر دینا۔ یعنی کہ جیسے یہ 16 کھانے ہیں تو پہلا کھانا یہ ہے، تو آپ نے نقش جو ہم آگے دکھائیں گے اس کے عدد لینے ہیں، اور سب سے پہلے آپ نے یہ کھانا فل کرنا۔ یعنی کہ طریقہ کیا ہے کہ یہ سکیچ آپ بنا کر علیحدہ رکھ لیں، کسی بھی پیج پہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سفید کاغذ لینا ہے، کالی سیاہی یا زعفران کی مدد سے آپ نے 16 کھانے بنا لینے ہیں، ان میں کچھ نہیں لکھنا، اوپر 786 بسم اللہ کے عدد لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آتشی چال میں یہ آپ کا پہلا کھانا بنتا ہے، یہ آپ کا دوسرا کھانا بن رہا ہے، یہ آپ کا تیسرا کھانا۔ تو اب آپ نے نقش جو یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اس میں دیکھنا ہے کہ آپ کے پہلا کھانا یہ ہے،
تو پہلے کھانے کے عدد ہیں 3 3 1 یعنی کہ 33 31. تو آپ نے جو خالی 16 کھانے بنائے ہیں تو سب سے پہلا کھانا آپ نے اس عدد سے فل کر دینا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے آچھی چال میں دوسرا کھانا آپ کا یہ دکھایا گیا ہے 3 3 2 اس کے عدد ہیں. تو آپ نے یہ تیسرا فل کر دینا ہے. پھر اس کے بعد آپ چوتھے پہ جائیں گے تو یہ آپ کا چوتھا ہے، پھر پانچواں ہے، پھر چھٹا. تو آپ نے آچھی چال دیکھتے جانا ہے اور یہاں سے عدد لینے ہیں، اور وہ نقش جو آپ تحریر کر رہے ہیں اس کو نقش کو آپ نے تحریر کر لینا ہے. آخر میں دیکھیں گے تو آپ کا نقش اس ترتیب سے بن جائے گا. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ تعویذ تو ایسے لکھنا ہے تو آپ اسی طرح لکھ کے استعمال میں لائیں. لیکن نہیں، آچھی چال ضروری ہے، آچھی چال کے مطابق آپ نے لکھنا ہے. اس نقش کے لیے کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرنی، وہ ہم کر چکے ہیں اور آپ کو اجازت دے رہے ہیں. تو آپ اس نقش کو لکھ کر جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یہ تعویذ آپ کے قرض اتارنے کے لیے اور آپ کی جو آمدن ہے اس میں اضافے کے لیے، روزگار رزق میں اضافے کے لیے یہ بہترین اور عمدہ تعویذ ہے. اس تعویذ کو جب آپ لکھ لیں گے، اسی طرح کے آپ نے 7 نقش بنانے ہیں. ایک دفعہ بنا کے رکھ سکتے ہیں یا ڈیلی کی بنیاد پر بھی آپ بنا سکتے ہیں، جیسا آپ بہتر سمجھیں. سیاہی آپ نے ایک استعمال کرنی ہے. یہاں پہ ہم نے 4 سیاہیاں استعمال کی ہیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے تاکہ آپ کو واضح طور پر نمبر بھی نظر آ جائیں اور آپ کو ترتیب بھی سمجھ آ جائے. تو جب آپ اس کو لکھ چکے ہیں، لکھنے کے بعد آپ نے اسی طرح جیسے آپ نے کہا ہے کہ 7 کھانے بنا لینے ہیں، 16 کھانے، اس میں سے اسی طرح کے آپ نے 7 نقش بنا لیں. ہر نقش کو آپ نے ڈیلی آٹا گوندنا ہے، اس کے اندر ایک نقش ڈالنا ہے اور اس کو آپ نے نہر کے اندر بہا دینا ہے. اسی طرح آپ نے دوسرے دن کرنا ہے، تیسرے دن کرنا ہے، چوتھے دن کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ آپ نے دعا مانگنی ہے، لیکن اس کے لیے آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، استغفار کی تسبیح کرنی ہے. تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے کہ آپ کی جو مرادیں ہیں یا آپ کا جو قرض ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ادا فرمائیں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.